الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معزز طلبہ کرام، ہم دور نحو کی کلاس میں شریک ہیں۔ اسباق اپنی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے غیر منصرف کی پہچان اور عوامل سے متعلق کچھ گفتگو کی تھی۔ اعراب کا سبق بھی ڈسکس کیا تھا۔ میں نے عرض کی تھی کہ طلبہ کرام آج جا کر وہ اسم مورب کے اعراب کی جو اقسام والا سبق ہے اسے پڑھیں گے، اور جس پیٹرن یا جس ویو میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس سبق کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس انداز میں اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ طلبہ کرام جو اس جستجو میں ہیں کہ انہیں گرامر پر گرفت ہو، مہارت ہو اور ان کی عبارتیں درست ہو، انہوں نے مشق کی ہوگی۔ جنہوں نے نہیں کی ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں، اللہ کریم ان کے وقت میں برکت عطا فرمائے اور علم دین کی چاشنی انہیں عطا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے۔ عوامل پہ ہماری بات چلی تھی، تو عوامل میں نے عرض کیا تھا کل 100 عوامل ہیں۔ عوامل کل 100 ہیں جی۔ 100 کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ لفظی عوامل 98 ہیں اور معنوی عوامل 2 ہیں۔ یہ 2 کون سے ہیں؟ ایک مبتدا کا عامل اور ایک فعل مضارع کا عامل۔ یعنی جب ان دونوں کے پیچھے کچھ نہ ہو تو بھی ان پر رفع آتا ہے، مضارع پر بھی رفع آتا ہے اور مبتدا پر بھی رفع آتا ہے۔ تو اگر کوئی پوچھے کہ ان کو رفع کس نے دیا ہے تو آپ کہیں گے ان کا عامل پیچھے معنوی ہے، جو دکھتا نہیں ہے، لفظوں میں نہیں ہے۔ اچھا، لفظی عوامل کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ نمبر 1 حروف عاملہ، نمبر 2 افعال عاملہ اور نمبر 3 اسماء عاملہ۔ حروف کی میں نے گفتگو کی تھی، 40 حروف عامل ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 40۔ یہ سبق ہو چکا ہے، کل کے ریپیٹ کر رہا ہوں میں۔ ان 40 کو بھی اگر ہم تقسیم کریں تو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ داخلہ علی الاسماء، داخلہ علی الافعال۔ ٹھیک ہو گئے؟ 31 یہ والے ہوں گے اور 9 یہ والے ہوں گے۔ اب جن طلبا نے یہ یاد کیے ہوئے ہیں سبق، وہ اس کو یاد کر سکتے ہیں بآسانی۔ یہ جو 31 ہیں ان میں نمبر 1 حروف جارہ ہیں 17، نمبر 2 حروف مشبہ بالفعل، نمبر 3 17 6، اور نمبر 3 ما ولا، ما اور لا مشابہ بلیسا 2، نمبر 4 لا نفی جنس کا 1، اور نمبر 5 حرف ندا، حروف ندا یہ 5۔ 17 6 23 2 25 1 26 اور 5 31۔
داخلہ علی الافعال ناصبہ جازمہ، جازمہ 5 ہیں: لم، لما، لام امر، لا، نہیں اور ان شرطیہ۔ ناصبہ 4 ہیں: ان، لن، کئی اور اذا۔ سو یہ ٹوٹل 40 حرف بنتے ہیں۔ گفتگو ہماری ہو چکی تھی۔ حروف جارہ کا استعمال کچھ سبق پہلے میں بڑا تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ حرف جار 17 ہیں، یہ ہمیشہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں، ان کا متعلق تلاش کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے حساب سے اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، دوسرا حروف مشبہ بالفعل: انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا اور لعل۔ عمل کیا کرتے ہیں حروف مشبہ بالفعل؟ عمل یہ کرتے ہیں کہ یہ مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ جو مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے تھے، جب یہ حروف مشبہ بالفعل آتا ہے تو یہ مبتدا کو نصب دے دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ جملہ تھا اللہ علیم، معرفہ پلس نکرہ، یہ مبتدا یہ خبر۔ اس کے پیچھے لگا انا، جملہ بنا انا، اور آگے آ گیا ان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مبتدا اس پہ رفع تھا، انا نے آ کر اس رفع کو نصب میں بدلا اور اس کا رفع رفع ہی رہنے دیا۔ مبتدا پہ نصب آیا، خبر پہ رفع آیا، جملہ اسمیہ۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو حروف مشبہ بالفعل یہ عمل کرتے ہیں۔ اب اس سبق میں جو اہم بات ہوتی ہے، نمبر 1، انا اور انا کا فرق۔ یہ انا ہے اور یہ انا ہے، فرق کیا ہے؟ انا اور انا میں فرق کیا، استعمال میں کا فرق کیا ہے؟ کتاب اٹھا کے دیکھیں گے، 5 7 8 پوائنٹ لکھے ہوں گے۔ ان مقامات پر انا پڑھیں گے، کچھ مقامات لکھے ہوں گے، ان مقامات پر انا پڑھیں گے، وہاں سے بھی پڑھ کے دیکھیے گا۔ چھوٹا سا ٹپ آج کے سبق میں مجھ سے لے لیں، آپ جب یہ دیکھیں کہ انا کے بعد جو جملہ ہے اس جملے کا یوز اور استعمال آپ کا بطور مفرد ہے، یعنی جملہ تو مکمل بات ہو جاتی ہے نا، جملہ مکمل ہو جاتا ہے، تو جملہ مکمل بات ہوتی ہے۔ اگر بات مکمل ہو جائے تو اس کو آپ جملے میں رکھیں، اور بات مکمل ہونے کے بعد پھر اگر وہ اس کی جگہ اور اس کا مقام، اس کا محل مفرد والا بنے، یعنی آپ کے فارمولے میں کہیں وہ ایسی جگہ پہ فٹ ہو رہا ہو جہاں ایک مفرد لفظ فٹ ہوتا ہے، جہاں مفرد والا معنی بنے، استعمال بنے، وہاں آپ انا استعمال کریں، جہاں آپ کا مرکب والا بنے وہاں آپ انا کریں۔ یوں دیکھیں، سمعت، سامع فعل، تو فاعل، میں نے سنا ہے۔ اچھا یہ کیا سنا ہے؟ اس کے آگے لکھا ہے انا زیدن عالم۔ اب ہوا کیا ہے؟ یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، اور یہ جو جملہ ہے نا، یہ جملہ پورا بننے کے بعد اس نے بننا ہے مفعول۔ مفعول مفرد ہوتا ہے، جملہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب اس لفظ نے آ کے اس کو مفعول کی جگہ پہ جب لانا ہے تو اس نے مفرد بنایا اس کو۔ جب اس نے مفرد بنایا تو یہ مفعول بنا ہے، مفرد بنایا تو اس کو انا پڑھنا ہے۔ جہاں آپ کو مرکب استعمال کرنا ہو وہاں انا پڑھنا ہے۔ کئی جگہ ایسی آتی ہیں جہاں مفرد اور مرکب دونوں کا ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے، وہاں انا بھی جائز ہوتا ہے، انا بھی جائز ہوتا ہے۔ مضاف الیہ بن رہا ہو تو انا پڑھا جائے گا، مفعول بن رہا ہو تو انا پڑھا جائے گا، مبتدا بنے تو انا پڑھا جائے گا۔ البتہ خبر کی جگہ پہ آ رہا ہو تو خبر کا آپ کو پتا ہے، خبر جو ہوتی ہے مبتدا کی، یہ مفرد بھی ہوتی ہے اور جملہ بھی ہوتی ہے۔ خبر جملہ بھی ہوتی ہے اور مفرد بھی ہوتی ہے، تو خبر کی جگہ پہ جب آئے تو آپ انا بھی پڑھ سکتے ہیں، انا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی، دونوں جائز ہیں۔ تو انا اور انا۔ ایک اور بات، عام طور پہ کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے دونوں کا ترجمہ ہے بے شک، طلبہ اکرام کر دیتے ہیں دونوں کا ترجمہ بے شک۔ ٹھیک ہے، اتنی بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک خیال رکھنا ہوتا ہے، یہ جو انا ہوتا ہے
انا جملے کو مفرد کرتا ہے. وہ نہیں آپ پڑھتے فعل میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ فعل مضارع پر ان آئے تو اس کو مصدری معنی میں کر دیتا ہے. سیم دیٹ انا جملے کو آپ کے مصدری معنی میں اٹھا کے کرے گا بتابیل یہ مفرد کے اس میں لے کے جائے گا. انا اس کو مفرد بنائے گا. یعنی اگر لکھا ہے انا زیدن عالمن تو اس کا مفرد والا ترجمہ ہے زید کا عالم ہونا. یوں ہے. ٹھیک ہو گئی. زید کا عالم ہونا. اب بات کروں میں جی ترجمہ بتانے لگا تھا میں. تو ترجمہ ٹھیک ہے اس کا بے شک کرتے ہیں انا کا بھی اور انا کا بھی, لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے. انا آئے تو نارمل سا ہے, ان اللہ علیم بے شک اللہ علیم ہے. ان اللہ قدیر بے شک اللہ قدیر ہے. ان زیدن جالس بے شک زید بیٹھا ہے. آپ ترجمہ کریں کوئی حرج کی بات نہیں. انا کے ساتھ جب آپ ترجمہ کریں گے تو انا کے ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جی یہ ہے انا اور اس کے آگے ہے ایک جملہ, اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب یہ انا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک بات ہے. یعنی یہ انا پیچھے والے کا ایک جز بنتا ہے. میں نے ابھی ایک مثال لکھی تھی سمعت جی لکھا تھا میں نے سمعت انا زیدن عالمن. آپ دیکھیں نا یہ انا جو ہے آگے والے کا تو جو بھی اس میں بننا ہے یہ پیچھے والے کا مفعول بھی ہے. اب ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو انا ہے یہ جو انا ہے اس کا ترجمہ ہم کریں یہ کہ آپ کہیں یہ کیسے ہوگا یہ کہ آپ ترجمہ کریں آپ کا ترجمہ خوبصورت ہوگا. ٹھیک ہے یہ کہ آپ انا کا ترجمہ یہ سمجھیں, لیکن اس یہ کہ کو بھی آپ نے ایک دفعہ درمیان سے توڑنا ہے. آپ سمعت انا کا آدھا ترجمہ کریں, اپنا یہ جملہ فعلیہ کا ترجمہ کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے اس کے بعد اس جملے کا ترجمہ کریں. مثال کے طور پر اسی میں سمعت انا زیدن عالم, میں نے یہ سنا. دیکھیں میں فاعل تھا, یہ دیکھیں یہ مفعول ہے, انا زیدن عالم یہ مفعول ہے. پہلے فاعل کا ترجمہ پھر مفعول کا, بس فرق یہ کیا ہے کہ اس کا یہ جو کہ ہے اس کو میں نے بھی روک لیا ہے, یہ کا ترجمہ کیا میں نے یہ سنا ہے. اب آپ کہیں کہ سے آگے جملے کا ترجمہ ہے کہ بے شک زید عالم ہے. میں نے یہ سنا ہے کہ زید عالم ہے. جملہ فعلیہ کا ترجمہ کرنے کا طریقہ جو ہم نے سیکھا وہ بھی اپنی جگہ پہ پورا, جملہ اسمیہ کا ترجمہ کرنے کا جو سیکھا وہ بھی اپنی جگہ پہ پورا. صرف یہ یاد رکھا ہے ہم نے کہ یہ جو انا ہے انا جملے کے ساتھ فٹ کیسے ہوگا, اس کا ترجمہ کیسے کریں گے. اب اس کے پیچھے اگر سپوز مضاف ہوتا, اس کے پیچھے مضاف ہوتا, یہ مضاف الیہ بن رہا ہوتا, قول ان زیدن عالم, اس کے پیچھے بھی آپ سمیت تو لگا لیں چاہے جملہ مکمل ہو آپ کا. یہ قول مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ بنے گا پورا. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر قول کا مضاف الیہ بنے گا. کاکے کی کا ترجمہ آنا چاہیے. میں نے اس بات کو سنا کہ زید عالم ہے. اچھا یہ یا اس ایک ہی چیز ہوتا ہے, وہ میں نے پیچھے صرف یہ بول دیا تھا, اس بھی آتا ہے, وہ جملے کے اعتبار سے بن کیا رہا ہے یہ سیٹنگ ہوتی ہے. تو یہ یا اس ایک ہی چیز ہوتا ہے. تو میں نے اس کی بات سنی کہ زید عالم ہے.
آپ مرکب اضافی والی کوئی اور مثال بھی بنا کے دیکھیں گے تو یہ جملہ سیٹ ہو جائے گا. حرف جار کے ساتھ آئے گا تو بھی آپ بنا کے دیکھیں اسی پیٹرن پر کہ انا کا ترجمہ یہ یا اس کر لیں اور آگے پھر جو جملہ ہے اسے مکمل کرنے کے بعد آپ ترجمہ کریں. حروف مشبہ بالفعل. اچھا اگلا ہے ما والا مشابہ بلیسا. یہ ما اور لا ہوتے ہیں جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں. عمل کرتے ہیں. عمل کیا کرتے ہیں؟ یہ مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. نفی کا معنی ہوتا ہے. چھوٹی سی کوئی بھی آپ عربی گرامر کی کتاب اٹھا کے دیکھیں گے تو ما اور لا کا استعمال آپ کو وہاں بتا دیا جائے گا کہ کیا فرق ہوتا ہے. نارملی آپ بس آئیں گے سامنے، عمل کریں گے اور ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ کہیں گے کہ آپ بتاتے کیوں نہیں؟ بتاتا اس لیے نہیں کہ میں نے جو پیٹرن شروع کیا تھا وہ ترجمے کا کیا تھا. ہم نے عربی بنانی نہیں ہوتی. وہ استعمال یوں بتایا جاتا ہے کہ یہ معرفہ کے ساتھ آتا ہے تو یہ نکرہ کے ساتھ آتا ہے. تو وہاں جب ہم لگانے جائیں گے، عربی بنانے جائیں گے تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اگر ہمارے سامنے قرآن پاک کی آیت طیبہ ہے یا حدیث مبارکہ عربی میں لکھی ہوئی ہے تو صرف عمل دیکھ کر اس کا ہم یہ پہچان جائیں گے کہ یہ ما کون سا ہے، یہ لا کون سا ہے. اس میں کوئی اتنی پیچیدگی والی بات نہیں. لا نفی جنس، اس کا اسم میں نے کہا تھا منصوب ہوتا ہے اور خبر پر رفع آتا ہے. اسم کو عامل نصب ہی دیتا ہے، لیکن جب اس کا اسم نکرہ ہوتا ہے، جب اس کا اسم نکرہ ہوتا ہے تو یہ جو نکرہ ہے یہ مبنی ہو جاتا ہے. یہ جو نکرہ ہے یہ مبنی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ مبنی ہو جاتا ہے تو مطلب اعراب قبول نہیں کرتا نا. مبنی ہو جاتا ہے تو یہ اعراب قبول نہیں کرتا، محل نصب میں رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا مضاف ہوگا یا مشابہ مضاف ہوگا تو اس پر نصب بھی آ جائے گا. یہ کل میں نے کہا تھا کہ میں ڈسکس کروں گا کیونکہ بعض طلبہ کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ جی اس کے اسم کی تو حالتیں ہوتی ہیں الگ الگ حالتیں، صرف نصب ہی ہوتا ہے. صرف اتنا فرق پڑتا ہے کہ جب اس کا اسم نکرہ ہوگا، نکرہ مفردہ، تو وہ مبنی ہو جائے گا، مبنی بر فتح. لا نفی جنس کے بعد ہیں حروف ندا. حروف ندا بھی کوئی مشکل سبق نہیں ہے. 5 حروف ندا ہیں. یا، ایا، حیا، ای، حمزہ. ان کا استعمال آنا چاہیے. یا جو ہے قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایا، حیا اور ای اور حمزہ منادہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. منادہ سمجھتے ہیں؟ پانچ حروف ندا ہیں. یا، ایا، حیا اور ای، حمزہ. ان پانچوں میں استعمال میں نے عرض کر دیا ہے. اب ان کے منادہ کا اعراب ہوتا ہے تو بس آپ اس میں بھی یہ یاد رکھیں منادہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. منادہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. یہ مفعول بھی بنتا ہے. جو منادہ ہوتا ہے یہ مفعول بھی بنتا ہے، یہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئی؟ ہاں اب اس پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ نصب شو ہوتا ہے یا نہیں. تو بس ہمیں یہی یاد رکھنا ہے کہ منادہ منصوب ہوتا ہے جو منادہ مفرد معرفہ ہو. جو منادہ مفرد معرفہ ہو اس منادہ کا اعراب نصب ہی ہے، اس میں نصب ہی آتا ہے، نصب ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بھی مبنی ہو جاتا ہے. یہ بھی مبنی ہو جاتا ہے. جیسے لا نفی جنس کا اسم مبنی ہوتا ہے ایسے ہی منادہ مفرد معرفہ بھی مبنی ہو جاتا ہے. جو مضاف ہوتا ہے وہ معرب رہتا ہے،
یہ جو مفرد معرفہ ہوتا ہے یہ مبنی ہو جاتا ہے. اچھا مبنی ہوتا ہے تو مبنی پر کوئی حرکت آتی ہے. وہ کیا حرکت آتی ہے؟ یہ جو منادا ہوتا ہے یہ مبنی علی علامت رفع ہوتا ہے. مبنی بر علامت رفع، دمہ نہیں. بعض کتابوں میں دمہ لکھا ہوتا ہے، وہ درست نہیں ہے. یہ منادا مفرد معرفہ جو ہے وہ مبنی بر علامت رفع ہوگا. علامت رفع کا مطلب آپ نے وہ جو 16 اقسام پڑھی ہیں ان 16 اقسام میں رفع کی جو ڈیزائن آپ نے جس اسم کا پڑھا، جب آپ اس اسم کو منادا بنائیں گے تو اسی ڈیزائن پر وہ مبنی ہو جائے گا. وہ اسی ڈیزائن پر مبنی ہو جائے گا. مثال کے طور پر یہ ہے زید، اس کا رفع آتا ہے پیش سے، تو اگر آپ اس کے ساتھ یا لگائیں گے تو یہ پیش کے ساتھ مبنی ہو جائے گا، دمہ کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اچھا مسلمون کا رفع آتا ہے واو نون سے، واو اور نون سے، اس کے ساتھ آپ یا لگائیں گے تو یہ اسی پر مبنی ہو جائے گا، دمہ نہیں آئے گا. تو مبنی علی علامت رفع. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے. بعض طلبہ اس اعراب میں ہی پریشان رہتے ہیں. منادا کا اعراب جو ہوتا ہے وہ مبنی بر علامت رفع، وہ 3-4 چیزیں یاد کرتے ہیں. یہ بس اتنا یاد رکھنا ہوتا ہے کہ جو منادا مفرد معرفہ ہوگا وہ مبنی ہو جاتا ہے، اور اس کے مبنی کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ مبنی بر علامت رفع ہوتا ہے. ایک اہم بات جو اعتقادات سے بھی متعلق ہے، یہ میں نے حروف ندا کی گفتگو کی نا، تو حروف ندا جو ہیں یہ یا جو ہے قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ نحو میر سے لے کر ساری گرامر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے یہی لکھا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حرف ندا یا کے ذریعے قریب والے کو بھی ندا دی جا سکتی ہے اور بعید والے کو بھی ندا دی جا سکتی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، نہیں یہ جو یا ہوتا ہے یہ تو حاضر ناظر کے لیے ہوتا ہے، تو فلانے کے لیے ہوتا ہے، تو وہاں جا کے پکار سکتے ہیں، تو یہاں سے پکار سکتے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی نہیں. میں تو اور اسے آسان کروں تو یہ جہالت ہوتی ہے کہ یا ایک عربی کا لفظ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ عرب لوگ اس یا کا استعمال کیا کرتے ہیں. میں نے کئی نادان لوگوں کو یہاں تک دیکھا کہ وہ بیچارے کہیں لکھا ہو نا یا اللہ یا رسول اللہ، تو وہ یا کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر یا اللہ لکھا ہے ادھر یا لگے گا تو یہ شرک ہو جائے گا. بہت بڑی نادانی. یا کا معنی کوئی برابری والا نہیں ہے، یا حرف ندا ہے. بندہ جب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی کو بھی بلائے گا تو وہ یا کے ذریعے بلائے گا. اور عقیدے کی بات بالکل کلیئر ہے کہ قریب سے بھی بلایا جا سکتا ہے، بعید سے بھی بلایا جا سکتا ہے. یہ تو گرامر کہتی ہے نا، آپ کی گرامر کہتی ہے. عربی اس زبان عربی گرامر کی ہر کتاب، کسی بھی مسلک کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یا کا استعمال یہی لکھا ہوگا کہ جناب یہ جو یا ہے یہ یا منادا قریب کے لیے بھی آتا ہے اور منادا بعید کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اسی طرح اب ہم چلتے ہیں وہ حروف جو فعل پر عمل کرتے ہیں. فعل پر عمل کرتے ہیں، حروف جازمہ ہے لم، لما، لام امر، لا، نہیں، ان شرطیہ. لم جو ہے وہ فعل مضارع کو ماضی بنا دیتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ نے صرف کے سبق میں یہ یاد کیا ہوگا. لما بھی ماضی بنا دیتا ہے. لام امر فعل مضارع کو امر بنا دیتا ہے. لا نہیں فعل مضارع کو نہیں بنا دیتا ہے. جو فعل ہوگا اس کا آپ ترجمہ کریں گے، فعل ہی بدل جاتا ہے تو ترجمہ آپ ویسا ہی کریں گے. ان شرطیہ، یہ ان شرطیہ جو ہے یہ شرط کے لیے آتا ہے. شرط کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتا یہ ہے کہ دو جملوں کو یہ جوڑتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا ان شاء اللہ، یہ آدھی بات کرتے ہیں آپ، آدھی آپ کی محذوف ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو میں جاؤں گا، اگر اللہ نے چاہا تو میں کھا لوں گا، اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کر لوں گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان ایک جملہ یہ ہے، اور دوسرا جملہ اس کا آگے ہوتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوتا ہے
آپ کی عام اردو میں آپ اس کو حذف کر لیتے ہیں یا اردو میں بول جاتے ہیں، بہرحال ہوتا ہے، ان دو جملوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں، پہلے والے کو شرط کہتے ہیں، دوسرے والے کو جزا کہتے ہیں۔ ان حرف شرط ہے، ٹھیک ہے۔ باقی از، اذا، متا، یہ جو ہیں مہما، کلما، یہ اسماء شرط ہیں، یہ بھی فرق یاد رکھیے گا۔ جو حرف شرط ہوتا ہے اس کا کلام میں محل نہیں ہوتا، اس کا کلام میں محل نہیں ہوتا، لیکن جو اسم شرط ہوگا اس کا کلام میں محل ہوگا، وہ آپ سے اعراب مانگے گا، اس کے پیچھے کوئی عامل ہوگا، اس کی کوئی پوزیشن ہوگی، حالت ہوگی اس کی، ٹھیک ہوگی بات، یہ یاد رکھنے کی بات تھی۔ اچھا، دوسرے حروف ہیں ان، لن، کئی، اذن۔ لن جو ہے فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے اور نفی تاکید لگاتا ہے۔ یہ لن یضربا، ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد، لن۔ کئی جو ہے یہ سببیت بیان کرتا ہے، اذن جو ہے یہ سوال کے جواب میں ہوتا ہے، ٹھیک، یہ یوز ہی کم ہوتے ہیں تو اس لیے اس میں زیادہ تفصیل نہ کریں۔ ان کا استعمال ہوتا ہے کتابوں میں بہت زیادہ، ان اور لن کا، لن ایزی ہے، ان کا جو استعمال ہے تو ان بھی کام یہ کرتا ہے کہ ان آتا ہے فعل مضارع کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان آتا ہے فعل مضارع کے ساتھ، یہ جو فعل ہوتا ہے یہ جملہ ہوتا ہے، یہ آپ کو پتا ہے۔ ان آ کے اس کو بناتا ہے مصدر، مطلب مفرد، اس کو کلام میں فٹ کرواتا ہے جیسے انا نے کروایا تھا۔ تو جیسے آپ انا کا ترجمہ کر کے آئے ہیں ویسے ہی آپ ان کا ترجمہ کر لیں، آپ کا ترجمہ خوبصورت ہو جائے گا۔ جیسے سمعت ان یضربا، میں نے یہ سنا ہے کہ وہ مارے گا، آپ کا ترجمہ خوبصورت ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا۔ آپ پریکٹس کر کے دیکھیے گا، آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اچھا، یہ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ والا طریقہ آسان ہے اور اس طریقے پر کرنے سے اپنے مرکبات کی گرفت رہتی ہے۔ دوسرا طریقہ بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس پورے کا آپ مصدری معنی کر دیں، اس کا مارنا، اس کا مارنا، مطلب سمعت ان یضربا، میں نے اس کے مارنے کا سنا ہے، میں نے اس کے مارنے کا سنا ہے، یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے۔ پہلے والا ذرا خوبصورت لگتا ہے، بات پوری ہوتی ہے، مرکب میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں کس کا ترجمہ کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہو گئی۔ بہرحال دونوں کر سکتے ہیں۔ یوں ہمارے حروف عاملہ ختم ہوئے۔ کتنے حروف ہیں جی؟ 40 حروف ہیں۔ آپ کو 40 حرف یاد ہو گئے، یہ سارے حرف ہی ہیں۔ کوشش کیجیے گا کہ اس کی پریکٹس رہے۔ افعال عاملہ، فعل عامل، افعال عاملہ جو ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کچھ رائٹنگ میں آج پرابلم ہے۔ میں سفر میں ہوں اور اس وقت میں اپنے شہر نہیں ہوں، بس یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ کہیں بھی ہوں ہم آپ کے ساتھ شریک سفر ہو گئے۔ میں صبح گھر سے نکل آیا تھا گجرانوالہ سے، کراچی کے لیے سفر پر ہوں، اور اس وقت میں پاکستان کے ایک خوبصورت سے شہر کمالیہ میں ہوں۔ وقت ہو چکا تھا سبق پڑھانے کا، تو ہوا یہ کہ اللہ میرے سنت کے فیضان کو جاری ہو ساری فرمائے۔ موٹر وے انٹرچینج سے جیسے ہی ہم نیچے اترے رابطہ ہوا، اور میں جامعۃ المدینہ میں موجود ہوں، لیکن چونکہ یہاں پہلے سے اطلاع نہیں تھی تو تھوڑا سا انتظام میں کمی آئی ہے، وہ آپ کو رائٹنگ میں تھوڑا سا ایشو آ رہا ہوگا۔ کوشش کیجیے بات سمجھ میں آ جائے۔ لیکن میں اللہ پاک کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ دعوت اسلامی جیسا پاکیزہ ماحول اس قریب میں ہمیں عطا فرمایا کہ ہم علم دین کی اشاعت میں کہیں بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، کسی بھی طرح ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں۔ آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کیجیے۔ چلیں، بات ہو ہی گئی ہے تو ایک چھوٹی سی عرض بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں خود جامعۃ المدینہ کا مدرس ہوں، پڑھاتا ہوں۔ آپ میں سے کئی طلبہ جامعہ میں پڑھتے ہوں گے۔ دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، صرف جامعہ میں ہی نہیں، دنیا بھر میں لوگوں کو دین سکھانا، دین سمجھانا، یہ کوئی دعوت اسلامی سے سیکھے۔ جنہیں کچھ نہیں سمجھ میں آتی، نہ ماں باپ کی بات بھی نہیں سمجھ میں آتی،
دعوت اسلامی نے انہیں بھی سب کچھ سکھایا ہے. گونگے بہرے اندھے اسلامی بھائی. کہاں کوئی عالم نہیں ملا کرتا تھا، اور اللہ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. عالموں کی مطلب لائنیں لگا دی، عالم ہی عالم. یقیناً ہمیں دعوت اسلامی کا احسان مند ہونا چاہیے. آج جس پلیٹ فارم پہ آپ موجود ہیں، یہ پلیٹ فارم بھی مارکر سے ایک، یہ پلیٹ فارم بھی لکھا نظر نہیں آ رہا ہے. یہ پلیٹ فارم بھی دعوت اسلامی نے ہمیں دیا ہے. کوشش کیجیے جی دعوت اسلامی کے ساتھ اپنا بھرپور تعاون کیجیے. مجھے اب آپ چونکہ ساتھ شریک ہیں، پتہ نہیں آپ نے مجھے کیا مرتبہ دینا ہے یا کیا رتبہ دینا ہے، لیکن اگر میرا آپ کا کوئی تعلق قائم ہوا ہے استاذ شاگرد کا، تو مجھے جامعۃ المدینہ کی طرف سے یہ ذمہ داری ملی ہے، ذمہ داری کہہ لیں، ہدف ملا ہے کہ مجھے عطیات کرنے ہیں. آپ میں سے جو طلباء میرے ساتھ شریک ہیں، اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان والوں کی، متعلق جتنے لوگ ہیں آپ سے، ان کے زکوٰۃ، فطرہ، فدیہ، صدقہ، کفارہ، عطیات، عشر، جتنا ممکن ہو سکے آپ جمع کروائیں. اور اگر آپ میرے اوپر احسان کرنا چاہتے ہیں تو جمع کروانے کے بعد اسی گروپ میں چاہے صحیح کمنٹس میں اپنا فگر اور ظاہر نصیب وہ سلپ ہمیں مل جائے کہ آپ نے میرے نام سے یا اپنے نام سے، کہیں بھی آپ اپنے علاقے میں ہیں، اپنے شہر میں ہیں، اپنے ملک میں ہیں، دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں رقم جمع کروائی ہے. میرے اس میں آ جائے گا تو مجھے خوشی بھی ہوگی اور راحت کا سامان بھی ہوگا. دعوت اسلامی میری ہے اور میرا دل و جان دعوت اسلامی پر قربان ہے، مال بھی دعوت اسلامی کا. اللہ کرے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہو. میں اس وقت کمالیہ میں ہوں، اسی لیے تھوڑا سا پرابلم آیا ہے رائٹنگ کا، لیکن مجھے امید ہے کہ میری آواز اب تک کلیئر ہوگی. آگے چلتے ہیں. تھوڑا سا میں بات کر رہا تھا افعال کی. فعل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فعل تام، ایک ہوتا ہے فعل ناقص. فعل تام اور فعل ناقص. ناقص 17 افعال ہیں، باقی سارے تام ہیں. وہ 17 ہم یاد کر لیں گے تاکہ تام ہمیں پتہ چل جائے. یہ جو فعل تام ہوتا ہے یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے. یہ جو فعل تام ہوتا ہے یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے متعدی، ایک ہوتا ہے لازم. صرف والے استاد صاحب آپ کو پڑھا چکے ہوں گے، گزر گیا ہوگا، یہ بڑی تفصیل سے گزر گیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو فعل لازم اور فعل متعدی دو طرح کا ہوتا ہے، کوئی سا بھی ہو. یہ جو فعل ہوگا اور فعل ہوگا تام، یہ عمل کرے گا تو کیا عمل کرے گا؟ یہ عمل یہ کرے گا چاہے لازم ہو چاہے متعدی ہو. نمبر ایک، اپنے فاعل کو رفع دے گا. ایک اسم کو یہ رفع دے گا، فاعل کو رفع. میری رائٹنگ آپ کو نظر نہیں آ رہی تو آپ اپنے پیج پہ لکھتے جائیں پلیز. کیا عمل کرے گا؟ فاعل کو رفع دے گا. ٹھیک. نمبر دو، مفاعیل اربع کو نصب دے گا. مفاعیل اربع، چار مفعول، چار مفعولوں کو نصب دے گا. فاعل کو رفع دے گا، چار مفعولوں کو نصب دے گا. چار مفعول کون سے ہیں؟ مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہو اور مفعول مطلق. کلیئر؟ مفعول فی، لہو، معہو اور مطلق، چار مفعولوں کو نصب دیں گے، چاہے لازم ہو فعل چاہے متعدی ہو. ٹھیک ہو گئی بات؟ کتنی چیزیں ہوئی ٹوٹل؟ ابھی 5 ہوئی ہیں. ایک فاعل کو رفع دیا ہے اور 4 مفعولوں کو نصب دیا ہے. اچھا 5 چیزوں کی چھٹی چیز بھی لے لیں، حال کو بھی نصب دے گا. یہ فعل حال کو بھی نصب دے گا. نمبر 6، تمیز کو بھی نصب دے گا. 5 6 7 چیزیں ہوں گی ٹوٹل اس کے معمولات فعل کے، فعل تام یا فعل لازم یا فعل متعدی، دونوں کے جو معمولات ہیں وہ 7 چیزیں ابھی آ گئی. نمبر 1 فاعل، فاعل کو رفع ملے گا. نمبر 2 مفاعیل اربع، 4 مفعول. نمبر 3 حال. نمبر 4 تمیز. تو 1 4 5 6 اور 7
7 چیزیں اس کے معمول ہوتے ہیں. ٹھیک ہو. مزے کی بات، اگر فعل متعدی ہو تو وہ ایک اور کو بھی دیتا ہے نصب، مفعول بہ کو. وہ مفعول بہ کو بھی نصب دیتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ بھی آپ یاد رکھ لیں گے. فاعل کو رفع دے گا، مفاعیل اربعہ کو دونوں ہی نصب دیں گے، حال کو نصب ملے گا، تمیز کو نصب ملے گا. یہ جو مفعول بہ ہے یہ خالی متعدی کا ہوگا، لازم کا نہیں ہوگا. لازم کا فعل مفعول بہ نہیں ہوتا، باقی سارے مفعول ہوتے ہیں. میں ایک مطلب غلط فہمی جو ہمارے بنیادی اور مبتدی طلبہ میں ہوتی ہے وہ کلیئر کرتا چلا جاؤں. بعض طلبہ یہ یاد کرتے ہیں کہ فعل لازم کا کوئی مفعول نہیں آتا. فعل لازم کا مفعول آتا ہے، سارے مفعول آتے ہیں، بس مفعول بہ نہیں آتا. فعل لازم کا بس مفعول بہ نہیں آتا. اچھا، لازم اور متعدی پہچانتے کیسے ہیں؟ سمپل سی پہچان ہے، ٹپ کے طور پر ہوتی ہے. ایسے کہتے ہیں 100% تو نہیں یہ چلتا، لیکن 80-90% تک گزارا ہو جاتا ہے. آپ لازم اور متعدی پہچاننا چاہتے ہیں تو آپ ماضی کا ترجمہ کریں. جیسے دارابا، آپ اس کا ترجمہ کریں. اگر اس کے ترجمے میں لفظ آئے نے، آپ فعل کو متعدی شمار کر لیں، اور اگر نے نہ آئے تو اس کو لازم شمار کر لیں. مثال کے طور پر دارابا کا ہی آپ ترجمہ کریں ذرا. اس نے مارا، دارابا، اس ایک آدمی نے مارا. نے آیا، ہاں جی، یہ متعدی ہے، اس کو مفعول چاہیے ہوگا. اچھا، آپ ماتا کا ترجمہ کریں. ماتا، موت سے ماتا. مرا وہ ایک آدمی، نے تو نہیں آیا نا. داخلہ کا ترجمہ کریں. داخلہ، داخلہ وہ داخل ہوا. نے کا ترجمہ نہیں آیا، یہ لازم ہوگا. تو جس کے ترجمے میں نے آئے وہ متعدی. یہ پہچان ہے، کوئی کتابوں کا لکھی پڑھی بات نہیں ہے. یہ پریکٹس سے یا ممارست سے جو چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں ہم نے آپ سے ڈسکس کر دیں. مجھے امید ہے کہ 80-90% تک یہ گزارا کر جاتا ہے ٹپ. کہیں جا کے چند افعال اس سے ہٹ جائیں گے تو وہ پھر پریکٹس میں اتنی چیزیں ویسے ہی کور ہو جاتی ہیں. ابھی تک بات یہ ہوئی ہے ہماری کہ فعل چاہے لازم ہو یا متعدی، فعل تام اپنے فاعل کو رفع دے گا، مفاعیل اربع اور حال تمیز کو نصب دے گا، اور اگر فعل متعدی ہوگا تو مفعول بہ کو بھی نصب دے سکتا ہے. اچھا، یہ کمپلسری نہیں ہے چیزیں ساری. فاعل آنا تو ضروری ہوتا ہے، باقی چیزیں آپشنل ہی ہوتی ہیں. آ جائیں تو ان کو نصب مل جائے گا، نہیں آئیں گے تو نہیں ملے گا. اب فاعل کی ڈیفینیشن میں بتا چکا، اس کی تفصیلات بھی ہمیں پتہ چل چکی. ایک پوائنٹ فاعل سے متعلق آپ اپنے سبق میں یاد رکھیں کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو، جب فاعل اس میں ظاہر ہو، وحد الفعل ابدا، فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ آئے گا. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ آپ کے سامنے فعل آیا اور فعل کے آگے عبارت میں آپ کو فاعل دکھ جائے. فعل آیا، فعل کے آگے عبارت میں اس میں ظاہر فاعل آپ کو نظر آ جائے. اب وہ جو فعل ہے اس کا صیغہ نہیں بدلے گا، وہ واحد کا صیغہ رہے گا. آگے فاعل چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فعل میں ہمیشہ واحد آنا. ٹھیک ہو گئی. البتہ جہاں یہ بات تو آسان تھی نا، اس کا جب ہم الٹا کرتے ہیں تو ہمیں سمجھنے والی بات بنتی ہے. جب فعل کا صیغہ بدل چکا ہو، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن پاک میں آپ کے سامنے فعل کا تثنیہ کا صیغہ یوز ہو رہا ہے یا فعل کا جمع کا صیغہ یوز ہو رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں اس کا فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر نہیں ہے. اس کا فاعل اس میں ظاہر نہیں کیونکہ صیغہ تثنیہ استعمال ہوا ہے یا صیغہ جمع استعمال ہوا. تو اس پہ تھوڑی سی ہم توجہ کریں تو یہ بات کور ہو جاتی ہے. مفعول بہ، مفعول بہ کہتے ہیں وہ مفعول ہوتا ہے جس پر فعل واقع ہوتے ہیں. یعنی فعل واقع کرتا ہے تو اس پر فعل واقع ہوتا ہے. یعنی ضرب زید بکرا، تو یہ جو بکر بھائی ہیں یہ پٹ رہے ہیں، ان پر ضرب کا فعل واقع ہو رہا. ٹھیک ہو گئی بات. اچھا، اس کو اور آسان کر لیں.
یہ جو مفعول بہ ہے اس پر فعل واقع ہوتا ہے، ایک مفعول بھی ہو سکتا ہے، دو بھی، تین مفعول بہ ایک فعل کے آ سکتے ہیں، متعدی بیک مفعول، متعدی بدو مفعول، متعدی بسے مفعول، ٹھیک ہو۔ پہچان کیا ہوگی اس کی، کیسے پہچانیں گے؟ اتنا ہی پہچان رکھ لیں کہ جب آپ جملہ فعلیہ بنا رہے ہوتے ہیں تو جملہ فعلیہ میں آپ کے سامنے فعل آئے گا، فاعل آئے گا، اور اس کے بعد جتنی چیزیں آئیں گی وہ مفاعیل کے کھاتے میں چلیں گے۔ اب جب وہ مفعول بن جائے اب کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ مفعول بہ کے ترجمے میں مفعول بہ کے ساتھ کو کا ترجمہ آتا ہے عام طور پہ، لیکن کبھی کبھی نہیں بھی آتا۔ زید نے بکر کو مارا، ٹھیک ہے، تو یہ کو کا ترجمہ جس کے ساتھ آتا ہے یہ مفعول بہ ہوتا ہے۔ یہ اردو ہماری ہے، کبھی کبھی میں نے کہا نہیں بھی آتا، جیسے اکل تو تفاحن، میں نے سیب کھایا، میری اردو میں سیب کو نہیں کھایا نا، تو ہم یہ بولتے ہیں میں نے سیب کھایا، میں نے کھانا کھایا، میں نے پانی پیا، تو یہ جو لفظ آ رہے ہیں یہ بھی مفعول بہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس تھوڑی سی توجہ کر کے دیکھیں گے تو کو کی بات سمجھ آ جاتی ہے، تو یہ مفعول بہ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گئی مفعول بہ۔ دوسرا مفعول فی۔ مفعول فی چاہے ظرف مکان ہو، چاہے ظرف زمان ہو، محدود ہو، غیر محدود ہو، ترجمہ کرنے میں پریشان نہیں ہونا ہوتا ہے اس کا۔ تو ترجمہ اگر ظرف مکان ہو تو میں کے ساتھ آ جاتا ہے، میں لفظ لگتا ہے۔ مفعول فی جو ہوا تو میں ہوتا ہے، میں گھر میں گیا، میں بازار میں داخل ہوا، تو یہ میں کا ترجمہ لگتا ہے۔ اچھا، اور ظرف زمان میں کل آؤں گا، الفاظ ہی مینشن کر دیتے ہیں کہ جی یہ مفعول فی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ آپ تھوڑا سا لفظوں پہ غور کر کے دیکھیں، وہ وقت اور جگہ، یہ تو بڑی واضح چیزیں ہیں نا، وقت اور جگہ، جو لفظ جملے میں وقت اور جگہ کو مینشن کر رہا ہوتا ہے اس کو مفعول فی بنا دیں آپ اس کو، ٹھیک ہو۔ اچھا، پیچھے ہم اسماء ظروف پڑھ کے آئے ہیں، وہ ہمیشہ مفعول فی بنتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا، مفعول فی کے بعد مفعول لہو۔ مفعول لہو کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ مفعول ہوتا ہے جو ما قبل فعل کا سبب بنتا ہے، وجہ بیان کر رہا ہوتا ہے، ریزن کی وجہ سے۔ میں نے سفر کی وجہ سے سبق میں کمی کی، سبق میں کمی کرنا میرا فعل ہے، یہ میرا فعل ہوا۔ آگے جو میں نے کہا نا سفر کی وجہ سے، تو یہ سفر کرنے کی وجہ جو ہے یہ مفعول لہو ہے۔ مارکر ہوتا تو آپ کو مزید باتیں سمجھ میں آتی، لیکن آج گزارا کرنا پڑے گا۔ تو یوں یہ بات اور ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ مفعول لہو، لام جو حرف جار ہے، اس کا معنی ہی کے لیے ہوتا ہے، کی وجہ سے ہوتا ہے، تو یہ سببیت کے لیے آتا ہے مفعول لہو۔ جہاں بھی آپ کے ترجمے میں سبب والا معنی آئے آپ اس منصوب لفظ کو مفعول لہو بنا دیں۔ اچھا، مفعول معہو یہ کم استعمال ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ پیچھے واو آتا ہے اور واو کے ساتھ یہ منصوب لفظ ہوتا ہے، تو وہ جو واو ہوتا ہے یہ اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ مفعول معہو ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ ایک بچہ ہے مفعول مطلق، اللہ اکبر۔ مفعول مطلق کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ یہ جو مفعول مطلق ہوتا ہے یہ ما قبل فعل کا مصدر ہوتا ہے۔ ما قبل فعل یعنی پیچھے جو فعل آپ کا استعمال ہوا ہے نا، وسلمو، سلمو، یہ فعل ہے، اس کا آگے مصدر دوبارہ آئے گا، ریپیٹ ہو کے آئے گا، تسلیما، ٹھیک ہے۔ کلم اللہ، تو کلمہ فعل آیا، اس کے آگے آ جائے تکلیمن، تو یہ تکلیمن مصدر ہے۔ اچھا، اس کے آگے
کئی ساری مثالیں آپ قرآن پاک کی اٹھا کے دیکھ لیں. اس کو پہچاننا بھی بہت ایزی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جب کوئی مصدر منصوب آ رہا ہے تھوڑا سا پیچھے نظر دوڑا کے دیکھ لینا کہ اس کا پیچھے فعل تو نہیں گزرا, تو فعل گزرے گا تو یہ مفعول مطلق ہوگا. صحیح. اچھا, مفعول مطلق 3 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. 3 معنی کے لیے. ایک ہوتا ہے بیان تاکید, یعنی جو پیچھے فعل آیا ہے اس کی تاکید کرنی ہوتی ہے. وسلموا تسلیما, خوب سلام بھیجو, یعنی یہ جو فعل کرنا ہے اس فعل میں تاکید لگائی گئی, ضرور سلام بھیجو. ٹھیک ہے, تو یہ تاکید کے لیے ہے. دوسرا ہوتا ہے نوعیت بیان کرنے کے لیے, فعل کی کنڈیشن بیان کرنے کے لیے, نوعیت بیان کرنے کے لیے. مثال دی جاتی ہے جلستو جلسۃ القاری, میں قاری صاحب کی طرح بیٹھا, یعنی بیٹھنے کا جو فعل ہے اس کی کنڈیشن بیان کی جائے گی, نوعیت بیان کی جائے گی. تیسرا ہوتا ہے بیان عدد کے لیے, جو پیچھے فعل ہوا اس کی تعداد بیان کرنی ہوتی ہے. ضربت ضربین, میں نے 2 ضربیں ماری. لقمت لقمتین, میں نے 2 لقمے کھائے. تو تعداد بیان کرنے کے لیے 3 قسمیں بتائی ہیں میں نے اس کی نا, کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں, لیکن یہاں جو میں نے آپ کو بتانا ہے وہ یہ بتانا ہے اس کے ترجمہ کرنے میں ان قسموں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. بعض طلبہ اس مصدر کو مصدری ترجمے پہ لے جاتے ہیں, دیٹس رانگ. یہ جو مفعول مطلق ہوتا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ یہ استعمال کس لیے ہوا ہے مصدر. مثال کے طور پر میں نے کہا نا جلستو جلسۃ القاری, تو میں نے جلسہ کا ترجمہ ہی نہیں کیا. جلسہ کا معنی تھا بیٹھنا, تو اس کا ترجمہ لفظوں کو جوڑ کے میں کرتا نا, تو میں کرتا میں قاری کا بیٹھنا بیٹھا, لیکن یہ میری اردو میں استعمال نہیں ہوتا. میری اردو میں ہوتا ہے میں قاری صاحب کی طرح بیٹھا, کی طرح. تو یہ نوعیت کا بیان جلسہ سے لیا میں نے, کی طرح. اس کا بیٹھنے والا معنی ختم ہوا, چونکہ اس کا یوز جس چیز کے لیے تھا میں نے وہ معنی اس کا کر دیا. اسی طرح سلموا تسلیما, تو تسلیمن کا معنی ہے سلام بھیجنا, تو رکھ کے کرتا وسلموا تسلیما, تم سلام بھیجو, سلام بھیجنا. تو بات آپ کو سمجھ نہ آتی, کسی کو بھی نہ آتی. اس کا ترجمہ کریں گے تم خوب سلام بھیجو. اچھا, اسی طرح بیان عدد والا ہے, لقمت لقمتین, میں نے 2 لقمے کھائے ہیں. میں نے کھائے 2 لقمے, تو 2 لقموں کو الگ کرنے کا, وہ 2 لقمے کھائے. ٹھیک ہو گئی بات. تو بیان عدد, بیان نوع اور بیان تاکید, یہ ہمارے مفاعل 5 ہوئے. اس کے آگے ہے حال اور پھر اس کے آگے تمیز. کچھ باتیں حال اور تمیز کی بھی اہم ہیں. آج چونکہ مارکر نہیں ہے, تھوڑی سی مسنگ ہوئی. انتظامات کوشش کی تھی میں نے کہ میں ساتھ لے کے چلوں, لیکن میرے مارکر بے وفا ہو گئے. کل انشاءاللہ سیم ٹائم سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, اور کوشش میں یہ کروں گا کہ آج والے سبق میں بھی جو چیزیں آپ کے کمنٹس میں تاثرات میں آئیں گی وہ چیزیں میں کور کروں. لیکن آپ بھی کوشش کیجئے گا, تھوڑا مشکل صحیح لیکن وقت گزر جائے گا. دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجئے. میں آپ کے کمنٹس کا منتظر رہوں گا. آپ کی طرف سے میرے نام جو بھی محبت نامہ آئے گا عطیات کی صورت میں, دعوت اسلامی سے خیر خواہی کی صورت میں, میرے دل سے دعائیں نکلیں گی. میں دل سے دعا دوں گا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ جامعۃ المدینہ کے ساتھ تعاون کرنے والے ہر اسلامی بھائی کو شرح صدر عطا فرمائے, مفتی اسلام بنائے, مبلغ اسلام بنائے, اس کو دین متین کا مخلص مبلغ بنائے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالی حامی ناصر ہو. جو کچھ پڑھا سیکھا سمجھا اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.